الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعده وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا صدق الله العظيم. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی مردود شیطان سے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بالخصوص ایمان والوں پر بڑا مہربان ہے. اے نبی، اللہ نے جو چیزیں آپ کے لیے حلال فرمائی ہیں اپنی بیویوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان کو آپ حرام کیوں قرار دیتے ہو؟ دیکھو اللہ بڑا بخشنے والا ہے، ایمان والوں پر بڑا مہربان ہے. تمہاری قسموں سے نکلنے کا طریقہ اللہ نے تمہارے لیے متعین کر دیا ہے. اللہ تمہارا دوست اور ساتھی ہے، اور اللہ ایک ایسی ذات ہے جس کا علم بہت اونچا ہے اور جس کی حکمت بڑی گہری ہے. یاد کرو اس وقت کو جب نبی نے اپنی کسی بیوی سے ایک بات پوشیدہ طور پر کہی تھی. صراحت ہو گئی تھی کہ یہ بات کسی کو کہنا مت، لیکن پھر جب اس بیوی نے وہ بات
دوسرے کے سامنے ظاہر کر دی اور اللہ نے یہ بات نبی پر ظاہر کر دی تو نبی نے کچھ باتیں بیوی کو جتلا دی اور کچھ باتوں کا تذکرہ کرنے سے اپنے آپ کو باز رکھا۔ جب نبی نے یہ بات اس بیوی کو بتائی تو بیوی نے کہا تعجب میں کہ یہ باتیں آپ کو کس نے بتائی؟ نبی نے کہا کہ مجھے ایک ایسی ذات نے یہ باتیں بتائی ہے جس کا علم بہت اونچا ہے، جو ہر طرح سے باخبر ہے۔ اے نبی کی دو بیویاں، اگر تم اللہ کے حضور توبہ کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر رہے گا، کیونکہ تمہارے دل حق سے مائل ہو چکے ہیں۔ اور اگر تم اس نبی کے خلاف آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو گی تو جان لو کہ اللہ نبی کا ساتھی ہے۔ جبریل اور نیک ایمان والے نبی کے ساتھی ہیں، اور ان کے علاوہ فرشتے بھی نبی کی مدد کرنے والے ہیں۔ اگر یہ نبی تم کو طلاق دے دے تو اس نبی کے رب کو اس بات میں بالکل بھی کچھ دیر نہیں لگے گی کہ وہ تم سے زیادہ بہتر بیویاں اس نبی کو دے دے، جو مسلمان ہو، ایمان والی ہوں، شوہر کی فرما بردار ہوں، توبہ کرنے والی ہوں، عبادت گزار ہوں، روزہ رکھنے والی ہوں، خواہ ان کے پہلے شوہر رہے ہوں یا وہ کنواریاں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسجد حاضہ کے اندر 28ویں پارے کی آخری سورت کی تفسیر شروع ہوئی۔ اس تفسیر کو شروع کرنے سے پہلے سورہ طلاق کی ایک آیت ہے جس کی تفسیر کچھ ادھوری رہ گئی تھی، اس کو میں پورا کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سے لوگ اس شکایت کے اندر رہتے ہیں کہ ان کا رزق تنگ ہوتا ہے۔ تنگ رزق ہے تو پھر اس کا علاج کیسا؟ اس رزق کے اندر فراوانی کس طرح نصیب ہو؟ تو سورہ طلاق کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے صاف الفاظ میں علاج ہم کو بتایا ہے اور اس کو ہمارے سامنے واضح کیا ہے۔ ہر آدمی خواہ مال کے اعتبار سے کم رتبے کا ہو، کچھ نہ کچھ صلاحیت اور ہنر کا مالک ضرور ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی ایسا نہیں جو صلاحیت اور ہنر سے بالکل خالی ہے، جس کے پاس کوئی صلاحیت نہیں، اللہ نے کچھ نہ کچھ چیز ہر انسان کو دی ہوتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اگر رزق تنگ ہو تو وہ اس چیز اور اس ہنر کو خرچ کرے جو اللہ نے اس کو دیا ہے، خواہ اب وہ کچھ کم درجے کا مال ہو، خواہ وہ علم ہو، خواہ کس کی تجارتی سلسلے میں کسی کو ایکسپیرینس حاصل ہو، وہ کسی نوجوان آدمی کو ایکسپیرینس بتا رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارا رزق تم پر تنگ کر دیا گیا ہے اور تم جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے اس کو تم خرچ کرتے ہو، ان قریب مشکلی کے بعد اللہ آسانی پیدا کرے گا۔ تو جس آدمی کے رزق کے اندر تنگی ہوتی ہے، علماء کہتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اور لوگوں کی مدد کرے۔ بزنس وغیرہ کھولا ہے تو 2-3 نوجوان مزدوروں کو رکھ لے، تو ان کا خیال رکھے گا، اللہ تیرا خیال رکھے گا۔ جس شخص کا رزق اس پر تنگ کر دیا گیا، پھر اللہ نے جو کچھ بھی اس کو دیا ہوتا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتا ہے، تو اللہ ان قریب مشکل کے بعد آسانی پیدا کر دے گا۔ سورہ طلاق کی آیت نمبر 7 کا مفہوم یہی ہے۔ اب اس آیت کی وضاحت جب ہو گئی تو سورہ تحریم شروع کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، سورہ تحریم کا نام جو رکھا گیا اس کا مطلب ہوتا ہے حرام کرنا۔ آپ لوگوں کے سامنے ایک واقعہ بیان ہونے والا ہے، اس سے یہ بات آپ لوگوں کو معلوم ہوگی کہ حضور نے ایک چیز کو اپنے اوپر حرام کیا تھا، اسی حرام کرنے کی وجہ سے اس سورت کا نام تحریم رکھا گیا۔ یہ سورت مدنی دور کی ہے، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی،
مدنی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ مدینے کے اندر ہی وہ نازل ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ صورت مدینے کے اندر ہی نازل ہو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ صورت ہجرت کے بعد نازل ہوتی ہے۔ اب اکثر طور پر چونکہ وہ مدینے کے اندر ہی نازل ہوتی تھی اس لیے اس کو مدنی کہہ دیتے ہیں، لیکن اس کے اندر خلاف کا بھی امکان ہے۔ اس صورت کے اندر 2 رکوع ہیں اور آیتوں کی تعداد اس صورت کے اندر ہے فقط 12۔ اس صورت کے الفاظ کی تعداد ہے 254، یعنی 249 249 الفاظ اس صورت کے اندر ہے، اور اس صورت کے اندر حروف کی تعداد 1060 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت فضل ہے اور وہ ہم پر بہت کرم کرتا ہے کہ ایک ایک حرف ہم پڑھتے ہیں نا، اللہ اس پر ہمیں 10 اجر دیتے ہیں، اور وہ بھی کم سے کم اجر ہوتا ہے۔ آدمی کا اخلاص جتنا زیادہ ہو، اللہ کی خشیت جتنی زیادہ دل کے اندر ہو، جتنا رو رو کر قرآن کو وہ پڑھتا ہو، جتنا اخلاص کے ساتھ وہ قرآن کو پڑھتا ہو، اللہ کا استحضار جتنا زیادہ دل کے اندر ہو، اللہ پھر اس اجر کو بڑھاتے ہیں۔ اور کتنا بڑھاتے ہیں تو اس کی حقیقی تعداد ایک عالم بھی نہیں بتا سکتا، نہ ایک رسول بتا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی کوئی حقیقی تعداد ہمارے سامنے واضح نہیں کی، اللہ ہی کو معلوم ہے کہ کتنا زیادہ اجر اللہ دیتے ہیں۔ جب اس صورت کے اندر 1060 حروف ہیں تو محض 5 منٹ کے اندر آدمی یہ صورت پڑھ سکتا ہے اور اپنے لیے 10,600 اجر کما سکتا ہے، اور وہ بھی کم سے کم۔ جتنی زیادہ پھر اخلاص آدمی کے دل کے اندر ہوگی، خشیت ہوگی، آداب کی رعایت ہوگی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اجر بڑھاتے جاتے ہیں۔ یہ صورت 28ویں پارے کی آخری صورت ہے۔ اس سے پہلے جو صورت تھی وہ سورہ طلاق تھی۔ یہ جو ترتیب اس صورت کی بیان ہوئی ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی۔ حضور باقاعدہ کہتے تھے کہ دیکھو اس آیت کو یہاں پر رکھنا، اس آیت کو یہاں پر رکھنا، اور یہ ترتیب حضور کی طرف سے ہم کو دی گئی۔ اس کے اندر کئی حکمت ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ سورہ تحریم کو سورہ طلاق کے بعد لانے کی حکمت اور عقل مندی یہ ہے کہ میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں نفرت کی بنا پر اگر وہ خراب ہو جائیں تو سورہ طلاق کے اندر اس کا مواد ہے کہ کیا کرنا ہے۔ نہ اگر محبت کی بنا پر میاں بیوی کے درمیان تعلق خراب ہو جائیں تو اس کا کیا حل اور کیا علاج سورہ تحریم کے اندر بیان ہوا ہے۔ اب محبت کے اندر کس طرح تعلق خراب ہو جاتے ہیں تو حد سے زیادہ اگر محبت آگے بڑھ جاتی ہے تو کبھی کبھی تعلق خراب ہوتے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم رکھے، اپنے اہل و عیال کے ساتھ وابستگی رکھے، تو اعتدال کا پہلو ہمیشہ ہونا چاہیے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے اے لوگوں تم کو ایک ایسی امت بنایا ہے جس کے اندر اعتدال کا بڑا خاص لحاظ رکھا گیا ہے۔ ہر چیز میں اعتدال، نفرت کرنا بالکل مناسب نہیں، لیکن محبت بھی حد سے آگے کرنا بھی مناسب نہیں۔ آدمی اپنے شوہر سے اتنی زیادہ محبت کرے کہ پھر اپنی شوقوں کا خیال ہی نہ رکھے۔ ایک عورت اپنے شوہر سے محبت کرے اور اتنی زیادہ محبت کہ پھر ایک دوسری شوکن کی حق تلفی ہو رہی ہے تو شریعت کے اندر اس کی اجازت نہیں۔ یہ ایک ایسی محبت ہے جو حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے، اس سے بھی میاں بیوی کے درمیان تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ اسی کے پس منظر میں ایک واقعہ اس صورت کے شروع کے اندر آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے۔ آج کل کے زمانے میں بھی لوگ جو ازدواجی تعلقات قائم کر رہے ہوتے ہیں وہ افراط تفریط کے شکار ہوتے ہی ہیں۔ کبھی بیوی سے اتنی نفرت کہ اتنی نفرت کسی دشمن سے بھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن وہ بیوی سے کرتا ہے۔ یہ طریقہ بالکل مناسب نہیں۔ وہ سب کچھ چھوڑ کر تیرے گھر میں آئی ہے، اس کا سب کچھ تو ہے، تو تجھے اس بات کا تو خیال رکھنا ہی ہے کہ مجھے اب اس کو رکھنا ہے، اس کا خرچہ دینا ہے، گھر کے اندر رہائش اس کو دینی ہے اور اس کے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کرنا ہے۔ جب یہ سب کچھ چھوڑ کر میرے لیے آئی ہے تو مجھے چاہیے کہ میں اس کے حقوق کی رعایت کروں۔ تو نفرت حد سے آگے بالکل مناسب نہیں، اور محبت بھی حد سے آگے یہ بھی مناسب نہیں۔ آج کل نوجوان لوگ محبت اپنی اہلیاؤں کے ساتھ اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ پھر لوگوں کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ کہنا پڑتا ہے سب کے سامنے کہ لڑکے ذرا حیا کے اندر رہو،
حیا اپنے اندر باقی رکھو. یہ چیزیں ماں باپ کے سامنے نہیں کرنے جیسی ہوتی ہے. ہاتھ پکڑ لیا سب کے سامنے یا فوٹو لے لیا انسٹاگرام پر ڈال دیا, وائرل ہو گیا, پھر لوگ کومنٹس کے اندر پھر کہتے بھی ہیں کہ کتنی اچھی جوڑی ہے. تو یہ سب چیزیں سے آدمی کو بچنا چاہیے. العین حق کو, نظر حق ہے. ہو سکتا ہے کہ ہم یہ چیزیں ظاہر کریں اور اس کا نقصان پھر ہمیں ہی بھگتنا پڑے. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب شادی کی تھی تو ان کے دوستوں نے دوسرے دن ان سے پوچھا تھا کیف وجدت اہلہا, اپنی گھر والی کو تو نے کیسا پایا. تو حضرت سلمان کو یہ سوال بہت اچھا لگا نہیں, اس لیے انہوں نے اپنا چہرہ ہٹا لیا. پھر سے دوست لوگوں نے پوچھا کہ پہلی رات تھی بھائی, اپنی گھر والی کو کیسا پایا تو نے, تجھے اچھا لگا؟ تو انہوں نے پھر اپنا چہرہ ہٹا لیا. پھر جب تیسری مرتبہ پوچھا نا حضرت سلمان کو, تو حضرت سلمان نے کہا بھائیو میرے پیارو, میں نے یہ گھر بنایا ہے, دیواریں اونچی اونچی رکھی ہے, پردے رکھے ہیں, دروازے رکھے ہیں, اسی لیے رکھے ہیں تاکہ گھر کی چیزیں گھر کے اندر رہے, گھر کی چیزیں گھر کے اندر رہے, اسی لیے تو میں نے یہ سب چیزیں رکھی. اگر باہر مجھے سب کچھ ظاہری کرنا ہوتا تو میں نہ گھر بناتا, نہ دیوار بناتا, نہ پردے رکھتا, نہ دروازہ رکھتا. حیا صحابہ کرام کے اندر, جس سے ہمیں ایک اہم سبق ملتا ہے کہ ہم محبت کریں. محبت کرنا سنت ہے, لیکن وہ محبت حد کے اندر ہو, معقول حد ہو, اس سے آگے ہم نہ بڑھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد ازواج مطہرات کے پاس جایا کرتے تھے. تمام بیویوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کرتے تھے عصر کی نماز کے بعد. یہ حضور کا معمول تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کل 11 بیویاں تھیں, جن 11 بیویوں میں سے 9 بیویوں کا انتقال حضور کی حیات ہی کے اندر ہو چکا تھا. حضرت خدیجہ اور حضرت زینب یعنی ام المساکین زینب بنت خزیمہ. باقی 9 بیویاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تک حضور کے نکاح کے اندر بھی رہی اور حضور کی وفات تک وہ زندہ بھی رہی. حضور ان 9 بیویوں کے گھر جایا کرتے تھے اور اس طرح ہر ایک کے پاس بیٹھتے تھے, حسن سلوک کرتے تھے. اب ہوتا یہ تھا کہ ان 9 بیویوں میں سے ایک بیوی حضرت زینب بنت جہش تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر جاتے تھے اور حضرت زینب کو یہ بات معلوم تھی کہ میرے آقا اور میرے شوہر کو میٹھی چیزیں بہت پسند ہیں. تو حضرت زینب گھر کے اندر شہد رکھتی تھی کہ یہ جب میرے گھر پر آئیں گے تو میں ان کو شہد پلاؤں گی, ان کو میٹھی چیزیں اچھی لگتی ہے تو ان کو میٹھی چیزیں پلاؤں گی. اب ہوتا یہ تھا کہ اس شہد کو پینے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دیر لگتی تھی. اس لیے جو دیگر بیویاں ہوتی تھیں نا, ان کو شکوہ ہونے لگا کہ زینب کے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ دیر تک رہ کیوں رہے. جب محبت زیادہ ہوتی ہے نا تو وہاں کم توجہی کی شکایت بھی زیادہ ہی ہوتی ہے. تو بیوی کبھی اگر شکایت کرے کہ آپ مجھ پر توجہ نہیں دے رہے ہو تو میاں کو چاہیے کہ صبر کرے. بیزی ہو تب بھی اس کی بات سن لے. 2-3 کڑوی باتیں اگر وہ کہہ بھی دیتی ہو تو آدمی کو چاہیے کہ سن لے. اس سے رشتوں کی حفاظت ہوتی ہے. ہر چیز کا جواب نہیں ہوتا. ایک آدمی کبھی کبھی بہترین بیٹا ہوتا ہے, لیکن بہترین بیٹا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بہترین شوہر بھی ہو. بہترین باپ ہے, بچوں کی تربیت کرتا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بہترین شوہر بھی ہو. سب چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں. کبھی ایک چیز میں آدمی ماہر ہوتا ہے تو دوسری چیزوں کے اندر کوتاہی ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ خلاف اولا کام ہو جاتے تھے, کچھ باتیں ایسی ہو جاتی تھی جو ایک نبی سے مناسب نہیں, تو اللہ حضور کی تنبیہ کرتے تھے, حضور سن لیتے تھے. تو ہما شما کا کیا کہنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد سے بہت زیادہ محبت تھی, بہت الفت تھی. شہد کے اندر چیز ہی ایسی ہے, اور اس کے بارے میں علماء نے عجیب عجیب باتیں بھی لکھی ہے کہ اس کے اندر کبھی شرن پیدا ہی نہیں ہوتی. 1000 سال تک بھی شہد اگر کسی کے گھر کے اندر رہے گا کبھی اس کے اندر شرن ہی نہیں پیدا ہوتی. ایک مکھی جو ہوتی ہے نا وہ 1000 میلوں کا سفر کرتی ہے, تو پھر وہ ایک پھول
تلاش کرتی ہے اور اس سے وہ رس نکالتی ہے اور شہد بناتی ہے تو ایک چمچ جتنا شہد بنتا ہے. 1000 میل جب وہ محنت کرتی ہے، سفر کرتی ہے، تو پھر ایک چمچ بھر شہد اس کو ملتا ہے جس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. کیڑے مکوڑے بہت ہیں، لیکن مکھی ایک واحد کیڑا ایسا ہے کہ جس سے نکلنے والی چیز سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. کھانے کے اعتبار سے ہم اس کو کھا سکتے ہیں. یہ مکھی کے بارے میں علماء نے ایک انوکھی بات لکھی ہے. شہد پینے سے جو ڈائجسٹو پرابلمز ہیں، پیٹ وغیرہ کی جو مصیبتیں ہوتی ہیں، اللہ اس سے نجات دیتا ہے. پیٹ وغیرہ کو سکون ملتا ہے، تسکین حاصل ہوتی ہے. آدمی بیمار ہو، گلا وغیرہ جو ہوتا ہے خراب ہو جاتا ہے، شہد پیے وہ، اس سے گلا وغیرہ جو ہوتا ہے اچھا ہو جاتا ہے. شہد سے دماغ کے اندر ایک ٹھنڈک باقی رہتی ہے. اور شہد جو ہوتا ہے اس کے اندر اتنے وائٹامنز ہوتے ہیں کہ جب آدمی اس کو پینے کا ایک معمول بناتا ہے نا تو بیمار بھی بہت کم ہوتا ہے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ 3 چیزوں کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے. نمبر 1، آگ کے ذریعے سے داغ لگانا، وہ مسئلہ بھی بیان کرنا نہیں ہے. نمبر 2، پچنا لگانا، ہجامہ کرنا، یہ مسئلہ بھی بیان کرنا نہیں. نمبر 3، شہد پینا. شہد کے اندر اے لوگوں تمہارے لیے شفا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کہی. حضور اسی لیے شہد پیتے تھے. اب دیگر جو بیویاں تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن میں سے حضرت عائشہ کا ایک نام آتا ہے، حضرت حفصہ کا نام آتا ہے. بخاری کی روایت کے مطابق صحیح طور پر ان 2 کا نام مذکور ہے، لیکن بعض دوسری روایتیں ہیں ان میں حضرت سودا کا بھی نام آتا ہے اور حضرت صفیہ کا بھی نام آتا ہے، لیکن وہ اس صحیح روایت کے مقابلے میں مرجوح ہے. تو ان لوگوں نے کچھ مشورہ کیا کہ دیکھو حضور اس طرح زینب کے یہاں پر زیادہ وقت گزارتے ہیں، ہمارے یہاں پر پھر کم وقت حضور گزارتے ہیں، حضور کو پھر مغرب کے لیے جانا ہوتا ہے، تو کیوں حضور زینب کے پاس زیادہ وقت گزارتے ہیں؟ اس لیے جب ہم میں سے کسی ایک کے پاس حضور آئیں نا اور حضور قریب ہو، اس طرح جس طرح ایک شوہر بیوی کے قریب ہوتا ہے، تو ہم کو شکایت کرنی ہے کہ حضور آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے. مغافیر عرفت نامی ایک درخت ہے، اس کے اندر ایک گوند ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں مغافیر. یہ گوند جو ہوتا ہے نا یہ بہت بدبودار ہوتا ہے، یعنی بے حد باس اس سے آتی ہے. اور مفتی تقی صاحب کہتے ہیں کہ یہ ایک بدبودار گھاس ہے، بس انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ایک بدبودار گھاس ہے. تو جب حضور قریب آئے نا تو ہم کو یہ کہنا ہے کہ ایک بدبودار مغافر آپ نے کھا لیا ہے ایسا لگ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حضرت حفصہ کے گھر آئے، تو حضرت حفصہ کے گھر جب حضور آئے نا تو حضرت حفصہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھی، ہمت بھی زیادہ تھی. عام عورتوں کے اندر جتنی ہمت نہیں ہوگی حضرت حفصہ کے اندر اتنی ہمت تھی. لیکن حضرت عمر کو بہت محبت تھی ان سے، حضرت حفصہ سے، اور خود حضور کو بھی بہت محبت تھی. ایک موقع تھا ایسا کہ حضور نے ان کو طلاق بھی دے دی تھی، طلاق رجعی، لیکن پھر رجوع بھی کر لیا تھا. ہماری 1000 جانیں ماں حفصہ پر قربان. اگر حضور ان کو طلاق نہ دیتے تو طلاق کے مسائل ہمارے سامنے واضح نہ ہوتے، جو سورہ طلاق کے اندر آپ کے سامنے کچھ درجے میں واضح ہوئے. حضرت حفصہ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں. حضرت حفصہ جس طرح دیگر بیویوں نے ان کو کہا تھا اس طرح کہہ دیا کہ حضور آپ کے منہ سے تو مغافر کی بو آ رہی ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں بڑے محتاط تھے. مسواک کی فضیلت آپ لوگوں کے سامنے ہے ہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو مسواک کے بارے میں کتنا زیادہ کہا ہے. ایک حدیث کے اندر آیا ہے کہ حضور نے کہا اے لوگوں مسواک کے اتنے فضائل میں نے تمہارے سامنے بیان کیے ہیں کہ اتنے زیادہ فضائل میں نے کسی اور چیز کے شاید تمہارے سامنے بیان نہ کیے. مسواک کا اہتمام لوگوں کو کرنا چاہیے. مسواک کے اندر مسنون یہ ہے کہ کروے بدبودار درخت کی لکڑی ہو جس سے آدمی مسواک کرے. شجر اراک سے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے، وہ کہتے تھے کہ میں حضور کے لیے مسواک کی لکڑی چنتا تھا تو شجر اراک کی لکڑی چنتا تھا۔ حضور اس سے مسواک کرنا پسند کرتے تھے، تو ہم بھی یہ شجر اراک، جس کو انگلش میں کہتے ہیں ریئل مسٹرڈ ٹری، اس مسواک سے ہم مسواک کریں، یہ حضور کی سنت ہے۔ مسواک کے اندر ادب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بالش جتنا مسواک ہو، بہت لمبا نہ ہو، بہت چھوٹا نہ ہو، اور چوڑائی اس کی ایک چھوٹی انگلی کے بقدر ہو۔ چھوٹے چھوٹے مسواک ہو جاتے ہیں تو پھر اس سے مسواک نہیں کرنا چاہیے، ادب کے خلاف ہے۔ کر لو جائز ہے، جائز کے خلاف نہیں۔ مسواک کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ 40 سے زیادہ مرفوع احادیث اس سلسلے میں منقول ہے۔ مرفوع حدیث یعنی حضور نے 40 سے زیادہ احادیث اس سلسلے میں بیان کی ہے مسواک کی فضیلت کے بارے میں۔ السنن الکبریٰ کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی کہ جو آدمی وضو کے اندر مسواک کرے اور پھر اس وضو سے نماز ادا کرے، وہ نماز اس نماز سے 70 گنا زیادہ افضل ہے جس نماز کے وضو کے اندر مسواک نہ ہوا۔ پھر بھی ہماری کوتاہی ہوتی ہے اس میں، 70 گنا زیادہ اجر ملتا ہے، ہم کیوں اس سے پیچھے ہٹیں؟ ہم تو صورت کے تجار لوگ ہیں، ہم کبھی نفع لینے کے اندر پیچھے نہیں ہٹیں۔ نفع جہاں پر ہو ہم لے ہی لے، تو اتنی چھوٹی لکڑی ہے شیشے کے اندر رکھی دیں گے، 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہو اگر نماز کا، تو ہم کو اس میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ مسلم کے اندر حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے میری امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا نا تو میں اپنی امت کو 2 چیزوں کا حکم واجبی طور پر دیتا کہ تم کو یہ کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے۔ نمبر 1، نماز کے وقت تم کو مسواک کرنا ہی، تم پر ضروری نہیں کرو گے تو گنہگار ہو گیا۔ نمبر 2، عشاء کو مؤخر کرنا ہے، یعنی لیٹ کو عشاء پڑھنی ہے، عشاء لیٹ پڑھنا مستحب ہے۔ امام شافعی کے نزدیک تمام چیزیں اول وقت کے اندر پڑھی جاتی ہے، ہماری بھی ذہنیت کبھی کبھی یہی ہو جاتی ہے کہ اول وقت میں نماز پڑھ لو، عشاء کو آخری وقت کے اندر پڑھنا افضل ہے۔ حضور کی چاہت ہی یہ تھی، یعنی کون سا ٹائم؟ مسجد ابراہیم کا جو وقت ہے نا 9:30 بجے، اس کے بعد مسجد چمپا کا جو وقت ہے 9:45، یہ سب سے بہتر وقت ہوتے ہیں عشاء پڑھنے کے، الا یہ کہ تفسیر وغیرہ ہو یا کوئی سلسلہ ہو تو پھر اول وقت میں پڑھ لے تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے میں یہ واجب کر دیتا تم پر، لیکن تم مشقت میں مبتلا ہو جاؤ گے، اور حضور مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے حضور نے اس کو فقط مستحب رکھا، فقط مستحب۔ کہتے ہیں کہ یہ انبیاء کی سنت ہے، یہ جتنے بھی انبیاء آئے تھے نا سب نے مسواک کیا، فطرت میں اس کو داخل کیا گیا۔ مسواک کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ حضرت جبرائیل حضور کے پاس آتے نہیں تو جب بھی آتے تو حضور کو کہتے اللہ کے نبی مسواک کیجیے۔ ہم فرشتوں کی جماعت ایسے لوگوں کے پاس آتے ہیں جو مسواک کرتے ہیں۔ مسواک کی فضیلت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا رہے تھے، وفات کے وقت انتہائی درجے کی تکلیف، لیکن حضور اشارے سے عائشہ کو کہتے ہیں کہ ذرا مسواک کو میرے نرم کر دو، مجھے مسواک کرنا ہے۔ حضور نے مرض وفات میں مسواک کیا، تو ہم اس سنت کو لازم پکڑیں۔ ویسے تو جب یہ میں نے بتایا دی یہ فضائل آپ کو، تو پھر کوئی دوسری فضیلت بیان کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی شوق کی خاطر میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ طبی لوگوں نے اور علماء نے کہا ہے کہ 70 سے زائد فوائد مسواک کرنے کے ہیں۔ سب سے اونچا فائدہ مسواک کا یہ ہے کہ موت کے وقت کلمہ شہادت یاد آتا ہے، اور سب سے نچلا فائدہ یہ ہے کہ اس سے منہ کی بو زائل ہوتی ہے، دانت سفید ہوتے ہیں، دانت مضبوط ہوتے ہیں، مشورے مضبوط ہوتے ہیں، بینائی جو ہوتی ہے یہ تیز ہوتی ہے مسواک کرنے سے، حافظہ بہت شاندار ہو جاتا ہے، بہت سی چیزیں جو لوگوں کو یاد نہیں رہتی وہ ان کو یاد رہ جاتی ہے، حافظہ مضبوط رہتا ہے، ذہین بنتے ہیں مسواک کرنے سے۔ مسواک کرنے سے ہاضمہ جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی حجت اللہ البالغہ کے اندر کہتے ہیں کہ مسواک جب کرو نا
اس طرح گلے کے اندر تھوڑا مائل کر کے مسواک کرو، اس طرح مسواک کو پکڑنا ہے، یعنی یہ شہادت کی انگلی، اس کے بعد والی انگلی اور پھر اس کے بعد والی انگلی، اس طرح مسواک کے اوپر، انگوٹھا مسواک کے نیچے، چھوٹی انگلی مسواک کے آخر میں، اس طرح مسواک پکڑنا ہے۔ حضور اس طرح مسواک پکڑتے تھے، دائیں ہاتھ سے حضور مسواک کرتے تھے، پہلے دائیں جانب مسواک کرتے تھے، پھر بائیں جانب مسواک کرتے تھے، پھر درمیان میں مسواک کرتے تھے۔ علماء کہتے ہیں زبان پر بھی مسواک کرو، علماء کہتے ہیں تالو پر بھی مسواک کرو، شاہ ولی اللہ سے کہتے ہیں کہ اندر گھسا کر مسواک کرو، اتنا نہیں کہ نقصان ہو، نقصان نہیں کرنا ہے، اپنے جسم کو نقصان پہنچانا گناہ ہے، حرام ہے، جسم کا تم پر حق ہے، تو بہت زیادہ نہیں کرنا ہے، گلے کے اندر اس کو مائل کر کے مسواک کرنا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جو بلغم تم کو ہوگا نا وہ اللہ دور کر دے گا، اور جو سونے کے وقت کبھی کبھی یہاں پر ایک جلن ہوتی ہے، اللہ اس جلن کو دور کر دے گا۔ میں جب سوتا تھا شادی کے بعد تو اکثر ہوتا ایسا تھا کہ یہاں سینے کے اندر جو ہے نا بہت جلن پیدا ہوتی تھی، صبح کو جب میں فجر کے لیے اٹھوں نا بہت جلن پیدا ہو، تو جب سے الحمدللہ مسواک کی عادت ہوئی نا تب سے اللہ نے یہ تکلیف ہی دور کر دی، کبھی مجھے تکلیف ہوتی ہی نہیں۔ زید ابن خالد صحابی رسول، وہ یہاں پر مسواک رکھتے تھے، اس طرح کانوں پر مسواک رکھتے تھے، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہی مسواک کرتے تھے۔ یہ مسواک کا اہتمام صحابی رسول زید ابن خالد کے حوالے سے منقول۔ احناف کہتے ہیں کہ نماز شروع ہونے سے پہلے مسواک مت کرو، سختی سے کرو گے کچھ خون وغیرہ نکل آیا تو وضو واپس کرنا پڑے گا، لیکن ہم سختی سے نہ کریں نا، نرمی سے کر لیں تھوڑا بہت۔ خیر وضو کے وقت بھی مسواک کریں، میری رائے یہ ہے کہ نماز سے پہلے بھی ہلکے سے مسواک کر لیں۔ مسواک جو ہے نا یہ شاکا یسوق شوکن سے نکلا ہے، تشاوکت الابل سے یہ نکلا ہے۔ جو کچھ عربی جانتے ہوں ان کو معلوم ہوگا کہ اونٹ جب کھراما چلتا ہے نا اس کو کہتے ہیں تشاوکت الابل۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف کہ جب مسواک ہم کریں نا تو نرمی سے کریں، بہت زیادہ زور سے نہیں، کیونکہ پھر اس سے مشورے میں تکلیف پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو مسواک کی توفیق دے۔ دیکھو برش ہم کرتے ہیں نا وہ بہت اچھا ہے، کرنا چاہیے، زمانہ آگے بڑھ چکا ہے، ہم زمانے کے اعتبار سے اپنے آپ کو ڈھالیں، زمانے کا رنگ اپنے آپ پر چڑھنے دیں، کوئی حرج نہیں، برش کریں، لیکن ساتھ ساتھ مسواک بھی کریں۔ علماء کہتے ہیں کہ برش کرنے سے مسواک کی سنت ادا ہونے والی نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی آدمی معذور ہو، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مسواک کرتے زبان پر چھالے پڑ جاتے ہیں، مسواک کر ہی نہیں سکتے وہ، تو اگر وہ پھر برش کریں گے تو شاید اللہ سنت کا ثواب ان کو دے دے، لیکن ہما شما تو مسواک کرنے سے کچھ معذور اور محروم نہیں ہے، ہم تو کر ہی سکتے ہیں، تو اس عالیشان سنت ہم کو کرنی چاہیے۔ اب بات دراصل یہ کہ حضرت حفصہ کے پاس حضور گئے، مسواک کا اتنا زیادہ اہتمام، حضور جب بھی گھر میں داخل ہوتے تھے مسواک کو اپنے منہ میں رکھتے ہی تھے، ہر وقت مسواک کرتے تھے، سوتے تھے تہجد کے لیے بیدار ہوتے تھے مسواک کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رحمتیں ان پر ہو، اپنا منہ کا اتنا خیال، جب بیوی نے ڈائریکٹ بدبو کی شکایت کر دی نہیں تو حضور کے دل پر لگا کہ مجھ سے یہ شکایت کر رہی ہے، میں تو اپنے منہ کا بہت خیال رکھتا ہوں، فرشتے میرے پاس آتے جاتے ہیں، کسی نے یہ شکایت کی نہیں، اور یہ حفصہ یہ کہہ رہی ہے میرے منہ کے بارے میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قسم کھا لی، اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ کبھی بھی اب میں اپنی زندگی میں میری محبوب چیز شہد کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ یہ جو شہد میں زینب کے پاس پیتا تھا نا، شاید اسی کی وجہ سے یہ منہ پیدا ہوئی ہے، اس لیے اب اللہ کی قسم کھاتا ہوں میں کبھی بھی شہد پیوں گا نہیں، حالانکہ حضور کو شہد سے بہت محبت تھی۔ یہ جب قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائی نا تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ اے نبی، اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا اس کو حرام کیوں کرتے ہو؟ تم تو پیغمبر ہو، تم اللہ ہو، حرام کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔
حلال کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ پیغمبر کو اتنا زیادہ اختیار مل نہیں چکا کہ جو چیز اس کے لیے حرام ہو اس کو حلال کر دے، یا جو چیز اس کے لیے حلال ہو اس کو حرام کر دے۔ میرے عزیزو، جس طرح کسی حلال چیز کو حرام کرنا بالکل مناسب نہیں، جس طرح کسی حرام چیز کو حلال کرنا بالکل کسی کے لیے مناسب نہیں، یہ کفر ہے، کفر۔ اس طرح کسی حلال چیز کو حرام کرنا بھی مناسب نہیں، یہ بھی ایک طرح کا کفر ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال چیز کو حرام کیا نہیں تھا، بخاری کی روایت ہے، آپ دیکھیں کوئی اگر کرتا ہے تو کافر ہو جائے گا، نبی ایسے گناہ کر ہی نہیں سکتا، معصوم ہے۔ حضور نے ایک قسم کھائی تھی کہ اللہ کی قسم میں شہد کبھی پیوں گا نہیں۔ حلال چیز کو حرام کر نہیں رہے تھے تو اللہ نے یہ کیوں کہا کہ اے نبی، جو چیز اللہ نے تیرے لیے حلال کی اس کو حرام مت کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بہت اونچا تھا، اللہ کے لاڈلے تھے، اور عربی کے اندر ہے حسنات الابرار سیئات المقربین۔ عام لوگوں کے درمیان جو چیزیں اچھی سمجھی جاتی ہیں، جب کوئی مقرب بندہ ایسی کوئی باتیں کرتا ہے نا تو اس کو عیب سمجھا جاتا ہے۔ حضور نے قسم کھائی، اللہ کو یہ قسم پسند نہیں تھی، اس لیے اللہ نے دھمکی بھی ذرا سخت طریقے سے دی۔ اب جو محبوب ہوتا ہے اس کو دھمکی نہیں کہتے، لیکن یہاں پر سختی جو الفاظ کے اندر بڑھی نے، اس کو سمجھانے کے لیے میں نے یہ تعبیر اختیار کی۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ مت کرو، تم جو چیزیں اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے تم اس کو حرام مت کرو۔ اس طرح حضور کو اللہ نے حضور کو اس طرح ڈانٹا، یعنی اس کے اندر حضور کو اللہ نے یہ حکم دے دیا کہ تم نے جو یہ قسم کھائی ہے نا، یہ نامناسب قسم ہے، اس فوراً قسم کو توڑو اور کفارہ ادا کرو۔ جب آدمی قسم کھاتا ہے کہ اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا لیکن پھر نہیں کرتا، قسم توڑتا ہے، تو اس کو کفارہ دینا پڑتا ہے۔ تو اللہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہ جو تم نے قسم کھائی ہے اب اس قسم کو توڑو، تمہارے لیے اس کو توڑنا ہی زیادہ مناسب ہے۔ معلوم ہوا اگر کوئی آدمی نامناسب قسم کھا لے تو اس کو توڑ دینا چاہیے، پھر بعد میں کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ کفارہ کیا ہے؟ تو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 89 ہے نا، اس کے اندر کفارہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ کفارہ یہ ہے کہ آدمی اوسط درجے کا کھانا 10 مسکینوں کو کھلا دے، یا یہ کہ ان کو کپڑا پہنا دے۔ اور ایک اور کفارہ بھی ہے، یعنی غلام کو آزاد کرنا، لیکن وہ ہمارے زمانے میں ہوتا نہیں ہے، اس لیے ہمیں پہلے تو اوسط درجے کا کھانا 10 مسکینوں کو کھلانا ہے یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی مالی اعتبار سے کر نہ سکے تو اللہ نے اس کا بھی راستہ دیا ہے، نے کہا ہے کہ 3 دن کے روزے رکھ لو، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ، یہ تمہارے قسموں کا کفارہ ہے۔ تو حضور کو بھی اللہ نے یہ حکم دیا کہ اپنی قسم توڑو، تمہارے لیے اس طرح کی قسمیں کھانا مناسب نہیں۔ اب بعد میں جا کر کیا حضور نے کفارہ ادا کیا تھا؟ یعنی اس میں علماء کی 2 رائے ہیں، سب سے زیادہ صحیح رائے یہ ہے کہ کفارہ ادا کیا تھا حضور نے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قسم کھائی تھی نا کہ میں اب ہرگز کبھی شہد نہیں پیوں گا، تو حضرت حفصہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا تاکید سے چپکے سے یہ بات کہی تھی کہ دیکھو میں یہ قسم کھا رہا ہوں کہ میں کبھی شہد نہیں پیوں گا، زینب کو اور کسی کو یہ کہنا مت۔ زینب کو اگر یہ پتہ چل جائے گا نا کہ میں نے اپنے اوپر شہد کو اس طرح حرام کر دیا ہے تو وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گی۔ میں نہیں چاہتا کہ اس کو میری جانب سے کوئی تکلیف ہو، وہ تو بیچاری خیر خائی کر رہی تھی اور وہ میرا لحاظ رکھ رہی تھی، تو اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ چپکے سے بات حضرت حفصہ کو کہی تو حضرت حفصہ نے پھر یہ بات لغزش کی بنا پر حضرت عائشہ کو بھی کہہ دی کہ دیکھو حضور نے یہ قسم کھائی ہے، کتنا اچھا ہوا کہ اب شہد نہیں پئیں گے حضور، اور یہ جو شکایت ہم کو ہے کہ وہ حضرت زینب کے یہاں پر جاتے ہیں، زیادہ لمبی دیر تک رہتے ہیں، شہد پیتے ہیں، پھر بالکل آخر میں آتے ہیں ہمارے پاس، یہ وہ شکایت دور ہو جائے گی۔
اللہ نے یہ بات حضور کے دل پر ڈال دی اور اللہ نے وحی کے ذریعے سے حضور کو بتا دیا کہ حفصہ کو آپ نے منع کیا تھا نا کہنے کے لیے، اس نے یہ بات حضرت عائشہ کو دے دی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم چلی تو حضور فوراً حضرت حفصہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں تو نے وعدہ خلافی کی ہے، تو نے ایک وعدہ مجھ سے کیا تھا، تو نے اس کو توڑا ہے۔ اب پوری بات حضور نے کہی نہیں کہ دیکھ پہلے تو اور عائشہ دونوں مل گئی تھی اور تم نے میرے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا، نے پھر یہ کہ میری راز کی بات میں چاہ رہا تھا کہ یہ شہد والی بات کسی کو پہنچے نہیں، تو نے وہ بات عائشہ کو کہہ دی۔ یہ پوری تفصیل سے بات کہی نہیں، اس سے کہ اگر پوری تفصیل کرنے حضور جاتے ہیں تو شرمندگی ہوتی ان کو اور ان کو ندامت ہوتی اور بات بہت لمبی ہو جاتی۔ تو حضور نے بعض بات کہہ دی اور بعض بات سے اعراض کیا۔ معلوم ہوا کہ جب بیوی کے ساتھ ذرا تو میں ہو جائے تو وہ لمبا نہیں کرنی چاہیے کہ آدمی لمبی لمبی باتیں اس کے ساتھ کرے، نہیں بحث، جو غلطی ہو اس کی وہ اس کو کہہ دے، پھر لمبی بات نہ ہو اور آدمی پھر باقی باتوں پر صبر کرے۔ حضور نے ایسا ہی کیا کہ مجھے اللہ نے بتا دیا کہ تو نے وعدہ خلافی کی ہے، تیرا یہ کرنا مناسب نہیں تھا۔ حضرت حفصہ کو شک ہوا کہ یہ تو میرے اور آپ کے درمیان کی بات تھی اور میں نے یہ بات عائشہ کو ہی بتائی ہے، ضرور عائشہ نے آپ کو کہا ہے۔ تو اس نے کہا من انبا کہا تھا، یہ بات آپ کو کس نے بتائی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ کے سلسلے میں بدگمانی ذہن کے اندر مت رکھ، اس لیے کہ یہ بات مجھے اس ذات نے بتائی جو ہر چیز کو جاننے والا ہے، تیرے اور میرے درمیان کی جو چھپی ہوئی گفتگو ہے نا وہ اس سے بھی واقف ہے، تیرے اور عائشہ کے درمیان جو چھپی ہوئی گفتگو ہے اس سے بھی وہ واقف ہے۔ بظاہر دو تھے وہاں پر لیکن دو میں کا تیسرا اللہ تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کو ایک پیغام پہنچایا کہ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا ہے تمہیں تو تم فوراً اپنے اس گناہ سے توبہ کر لو، اس لیے کہ تمہارے دل حق سے کچھ سائڈ پر جا چکے ہیں۔ اور دیکھو اگر یہ نبی تم کو طلاق دے دے گا تو یہ مت سمجھنا کہ تمہاری جیسی بیویاں حضور کو ملے گی نہیں، اللہ تم سے اور بہتر بیویاں حضور کو دے گا، مسلمان بیویاں اللہ حضور کو دے گا، ایمان والی بیویاں اللہ حضور کو دے گا، شوہر کی بات ماننے والی بیویاں اللہ حضور کو دے گا، توبہ کرنے والی بیویاں اللہ حضور کو دے گا، عبادت کرنے والی، روزہ رکھنے والی ایسی بیویاں اللہ حضور کو دے گا۔ اب خواہ وہ پہلے سے شوہر دیدہ ہو یا نہ ہو، کنواریاں ہو، لیکن اللہ تم سے بہتر بیویاں حضور کو دینے پر قادر ہے۔ اللہ کے نبی کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں، تم کو اللہ کے نبی کی ضرورت ہے۔ بولو دنیاوی زندگی کو چاہتی ہو یا اللہ کے رسول کو چاہتی ہو اور آخرت کو چاہتی ہو؟ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ دونوں نے فوراً توبہ کر لی۔ اللہ کے رسول کے ساتھ رہنے میں تو آخرت ہے، نہ رہنے میں دنیا ہے۔ ہم اس چیز کو اس چیز پر ترجیح دیتے ہیں جو باقی رہنے والی ہے، ہم باقی رہنے والی چیز کو فنا دینے والی چیز پر ترجیح دیتے ہیں۔ انہوں نے اس طرح ہی کیا، حضور کے نکاح کے اندر رہی۔ یہ جو 5ویں نمبر کی آیت ہے اس تک کا جو مضمون تھا وہ میں آپ لوگوں کے سامنے الحمدللہ بیان کر چکا۔ سبق ہم کو اس واقعے سے میرے عزیزو یہ ملتا ہے کہ ہم نفرت نہ کریں اہل و عیال سے، بالکل مناسب نہیں، نہ اہل و عیال سے حد سے زیادہ محبت کریں، اتنی زیادہ محبت اہل و عیال سے کہ پھر اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو رہی ہے، رسول کے حکم کی نافرمانی ہو رہی ہے، اللہ کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، رسول کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، یہ مناسب نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے کو قبول فرمائے، سننے کو قبول فرمائے، سب سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مولا ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ بے شک ہم بڑے گنہگار ہیں، اے اللہ ریاہ کار ہیں، مولا جتنے بھی ہم سے گناہ ہوئے ہیں تمام کو معاف فرما دے۔ ہمارا دل گناہوں کی سیاہیوں کے اندر سیاہ ہو چکا ہے، اے اللہ اس کو روشن فرما دے، قرآنی انوارات سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے۔ اے اللہ یہ مجلس کے اندر بیٹھنے والے لوگ، جماعت کے اندر شریک ہونے والے لوگ سب کچھ چھوڑ کر یہاں تیرے دربار کے اندر آئے ہیں، اے اللہ ان کو معلوم ہے کہ ان کو تجھے راضی کرنا ہے،
دلوں کے اندر امید ہے کہ اخلاص بھی ہوگا۔ اے اللہ ان کی جو بھی جائز تمنائیں اور مرادیں ہیں اے اللہ اس کو تو پورا فرما۔ مولا کریم مجلس کے اندر جتنے بھی لوگ شریک ہوئے ہیں ان کی جتنی بھی جائز تمنائیں اور مرادیں ہیں ان کو پورا فرما۔ کوئی رزق کے اعتبار سے پریشان تو کوئی علم کے اعتبار سے پریشان، کوئی صحت کے اعتبار سے پریشان تو کوئی روح کے اعتبار سے پریشان۔ اے اللہ جو بھی جس پریشانی کے اندر ہے اللہ اس پریشانی سے اس کو تو نجات عطا فرما۔ اے اللہ مسواک کی اہمیت ہمارے دلوں کے اندر بٹھا دے، مسواک کرنے کی مولا کریم ہم کو عادت نصیب فرما، مسواک کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور مسواک کرنے کے اندر اے اللہ اخلاص بھی ہم کو نصیب فرما۔ مسواک سے جو فائدے مرتب ہوتے ہیں دنیاوی اعتبار سے اخروی اعتبار سے وہ ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ شہد پینے کی بھی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ چیز حلال ہے ہم اس کو حلال ہی سمجھتے ہیں، مولا کریم ہماری کوئی اوقات نہیں کہ ہم اس کو حرام قرار دیں۔ اے اللہ اس کے جو فائدے ہیں اس سے تو ہم کو بہراور فرما، اور اے اللہ قرآن کے جو فائدے ہیں اس سے تو ہم کو بہراور فرما۔ دنیا آخرت دونوں جگہوں میں اے اللہ عزت سے سرفراز فرما، ذلیل ہونے اور ذلتی سے ہماری پوری حفاظت فرما، طاقت قوت سے نواز، بیماری کمزوری ذوق سے پوری حفاظت فرما، خیر سے نواز، شر سے پوری حفاظت فرما، زندگی کے ہر موڑ میں سکھ سے نواز، دکھ سے پوری حفاظت فرما، کامیابی سے نواز، ناکامیابی سے پوری حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔